السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین من، غریب کون ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال صحابہ کرام سے کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ غریب کون ہوتا ہے۔ اب صحابہ کرام کی سوچ وہاں تک نہیں گئی جو حضور ارشاد فرمانا چاہ رہے تھے، تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، غریب وہی ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، مال متاع نہیں ہے، تو وہ غریب ہوتا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، غریب وہ ہوتا ہے۔ اس پر حضور نے ایک بات بڑی پیاری ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا اور اس کے نامہ مال میں نمازیں بھی ہوں گی، روزہ بھی ہوگا، حج زکوٰۃ ہر شے اس کے نامہ مال میں ہوگی۔ اب وہ جنت کا حقدار ہو چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے لیے جانے کا حکم فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک بندہ اس وقت آئے گا اور بندہ آگے کہے گا کہ یا اللہ، اس نے مجھے گالی دی تھی۔ اللہ فرمائے گا کہ ٹھہرو، اس فرشتوں کو کہے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں سے وہ گالی کی جتنی نیک اس کا گناہ بنتا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو، اور اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے نکال کے اس کو دے دو جس کو اس نے گالی دی تھی۔ پھر ایک اور بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ، اس نے میرا حق کھایا تھا، اس نے اتنا پیسہ میرا کھایا تھا۔ اللہ فرمائے گا بھی اس کے نامہ مال میں سے اور نیکیاں اس پیسے کے برابر نیکیاں نکال کے اس کو دے دو۔ پھر ایک اور بندہ آئے گا، وہ اسی طرح کوئی شکایت کرے گا۔ اس طرح بندے آتے 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 اتنی شکایت لے کر آ جائیں گے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گے۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، فرشتے کہیں گے یا اللہ، اب تو اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، اب کیا کریں؟ تو اب اللہ فرمائے گا کہ اب ایسا کرو کہ یہ جو بندے آ رہے ہیں نا شکایت کے لیے، ان بندوں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں داخل کرنا شروع کر دو۔ پھر اب وہ اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں داخل کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اب وہ بندہ جو تھوڑی دیر پہلے جنت کا حقدار بنا ہوا تھا اپنی نماز روزے کی وجہ سے، وہ ان اخلاقی برائی کی وجہ سے، ان خرابیوں کی وجہ سے، ان اخلاقی خرابیوں کی وجہ سے وہ بندہ دوزخ کا مستحق ہو گیا۔ تو سامعین من دیکھیں، اگر ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بندوں کا حق کھاتے ہیں، دوسروں بندوں کا دل دکھاتے ہیں، دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں، اس طرح کا کام، اس طرح کی گناہ کرتے ہیں جس کا تعلق دوسروں سے ہوتا ہے، اس طرح کی غلطی کرتے ہیں جس کا نقصان دوسروں کو ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی اگر آپ غلطیاں کریں گے، اس طرح کے اگر ہم گناہ کریں گے، تو وہ یہاں تو ہم اپنے کسی وجہ سے بچ جاتے ہیں، اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے بچ جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم نہیں بچ سکیں گے۔ کسی بندے کا آپ نے دل بھی دکھایا ہوگا تو قیامت کے دن وہ بندہ آپ کو نہیں بخشے گا، اور آپ کے نامہ اعمال میں سے نیکیاں نکال کر اس کو دے دی جائیں گی۔ تو اس بندے کے بارے میں حضور نے شاہ فرمایا کہ یہ ہے بندہ غریب، اس کو غریب کہتے ہیں، کہ جو تھوڑی دیر پہلے جنت کا حقدار ہوگا اور ایک ٹائم آئے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں سے ساری نیکیاں نکال کر دوسروں کو دے دی جائیں گی اور وہ غریب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ اخلاقی طور پر صحیح رہنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔